قدرت کے کرشمے میں ہم بات کریں گے ان نعمتوں کے بارے میں جن سے قدرت نے ہمیں نوازا ہے، کس طور پر یہ نعمتیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی ہے اور ان کا بہترین استعمال کرنا ہے تاکہ قدرتی نظام کا توازن قائم رہ سکے۔ دل انسانی بدن میں بہت اہم عضو مانا جاتا ہے جو خدا نخواستہ اگر اپنا عمل کسی بھی وجہ سے بند کر دے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آج ہم قدرت کے جس کرشمے کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی زمین کا دل کہلاتا ہے، یعنی سمندر۔ سمندر قدرت کا ایسا کرشمہ ہے جس پر نگاہ ڈالتے ہی وسعت، گہرائی اور آفاقیت کا خیال آتا ہے۔ ساحل سمندر پر چہل قدمی کرنے کا بھی اپنا حسن ہے اور سورج غروب ہونے کے دوران یہ منظر انتہائی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ سمندر کو خدا نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے اور اس کے اندر بے شمار چیزیں انسان کے لیے موجود ہیں، جیسا کہ خوراک کے لیے مچھلیاں اور بے شمار معدنیات۔ اور خیال کیا جاتا ہے کہ زیر سمندر آبی مخلوق کی 7.5 لاکھ سے زائد اقسام خدا نے پیدا کی ہیں، جن میں سے بہت سی اب ناپید ہو چکی ہیں، جس کی بڑی وجہ ہم خود انسان ہیں۔ اور باقی اقسام جو ابھی اس وقت موجود ہیں وہ خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ لاپرواہی جو مسلسل گندگی اور آلودگی کا باعث بن رہی ہے وہ سمندر کو دن بدن نقصان پہنچا رہی ہے۔ یاد رہے کہ ہماری زمین پر زندگی کو قائم رکھنے والی آکسیجن کا 75% حصہ سمندر ہمیں فراہم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ کو بھی جذب کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ نیلے سمندر انسانی خوراک کے دار و مدار کے علاوہ 40% تازہ پانی کے حصول کا بھی ذریعہ ہے، مگر بدقسمتی سے یہ بڑا ذریعہ جو ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے دن بدن تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندر کی شکل میں حیات انسانی کے لیے ضروری پانی کا ذخیرہ خاموش تباہی کی سمت بڑھ رہا ہے، کیونکہ ساحلی شہروں سے کیمیکلز اور فضلے کا سمندر میں اخراج خطرناک اثرات پیدا کر رہا ہے۔ کراچی کے ساحل پر بھی نالوں کا گندا پانی سمندر میں پھینکا جا رہا ہے، جس سے آبی حیات کو خطرات تو لاحق ہیں ہی، ساتھ ہی سمندری آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر سمندری فائدوں کی بات کریں تو ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندر 40% تازہ پانی کی فراہمی کا ذریعہ ہے۔ دوسری جانب یہ انسان کے لیے پروٹین کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مختلف ممالک کے دعووں کے مطابق ان زیر انتظام رقبے میں سے 95% تک سمندری حد ہے۔ 3 ارب 50 کروڑ انسان بنیادی خوراک کے لیے سمندر اور ساحلی وسائل پر انحصار کرتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز ڈپارٹمنٹ آف اکنامک اینڈ سوشل افیئرز کے مطابق زمین پر موجود 97% پانی دراصل سمندر میں پایا جاتا ہے، تاہم سمندروں کے پانی کی آلودگی سے عالمی سطح پر ہر سال 12.8 ارب ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ سمندروں کی وسعت کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک انسان سمندری حیات کا صرف 10% ہی دریافت کر پایا ہے۔ انٹرنیشنل چیمبرز آف شپنگ کے مطابق 150 ممالک میں رجسٹرڈ 50,000 سے زائد بحری جہازوں کے ذریعے 90% تجارت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود سمندروں کے بارے میں بعض تلخ حقائق بھی موجود ہیں۔ مثلاً ہر سال 6 ارب 50 کروڑ کلوگرام پانی زمین سے سمندر کا حصہ بنتا ہے۔ زمین پر ایندھن کاری جلنے سے 30 سے 50% کاربن ڈائی آکسائڈ سمندر جذب کرتے ہیں، تاہم سمندروں کا درجہ حرارت بڑھنے سے کاربن ڈائی آکسائڈ کے جذب کرنے کی صلاحیت بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ کرۂ ارض کے 70% سے زائد حصے پر سمندر کا پانی پھیلا ہوا ہے۔ سمندروں کا عالمی دن 1992 میں ریو ڈی جنیرو میں ہونے والی زمین کے نام سے منعقد کی جانے والی کانفرنس سے منانے کا آغاز ہوا، جبکہ یہ دن اقوام متحدہ کے تحت 2008 سے ہر سال سمندر کے تحفظ کا شعور اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ سمندر انسانی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس کی اور انسان کی دوستی ابتدا سے ہے۔ اس دن ساحلوں کی صفائی، تعلیمی پروگرام، تصاویر سازی، سمندروں سے حاصل ہونے والی لذیذ غذا کے ایونٹ سجانے سمیت دیگر تقاریب منائی جاتی ہیں، جن کا بنیادی مقصد انسان میں سمندر کے تحفظ کا احساس پیدا کرنا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سمندر ہماری زمین کا دل اور پھیپھڑے ہیں، کیونکہ یہ زمین کے لیے کثیر مقدار میں آکسیجن پیدا کر کے انسانی اور حیوانی زندگی کو قائم رکھنے میں بڑی مدد فراہم کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک بڑی دلچسپ رپورٹ میں یہ بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی کل آبادی کا 40% حصہ
समुद्रों और साहलों के साथ जुड़े 100 किलोमीटर तक के इलाकों में आबाद है, जिसको मजीद आसानी से समझने के लिए हमारे पास अपने मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की मिसाल मौजूद है, जो आबादी के लिहाज से हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ हमारे मुल्क की तजारत और कारोबार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर सेहत की बात की जाए तो समुंदर के नजदीक रहना हमारी जहनी सेहत के लिए बड़ा सूदमंद है। बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो अफराद जो साले समुंदर से आधा किलोमीटर दूर तक रहते हैं, उनमें इज़्तिराब और अफसुर्दगी जैसे जहनी मसाइल का इम्कान बहुत कम होता है। गो कुदरत का ये करिश्मा हर एतबार से हमारे लिए गिरा कदर खिदमात पेश कर रहा है, मगर सवाल ये है कि हम इसकी इन खिदमात का बदला कैसे दे रहे हैं, क्योंकि खुदा फरमाता है कि उसकी किसी नेमत को फरामोश ना किया जाए, बल्कि उसका ख्याल रखा जाए और कदर की जाए, ताकि आने वाली नस्लें भी इससे फायदा हासिल कर सके।